الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجدیں خوشبودار رکھیے۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ مسجد میں بلغم دیکھ کر سرکار کی ناگواری۔ ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں قبلے کی طرف بلغم پڑی دیکھی تو ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ دیکھ کر ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی اور اسے کھرچ کر صاف کر کے وہاں خوشبو لگا دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسرت آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، ما احسن ھذا، یعنی اس خاتون نے کتنا ہی عمدہ کام کیا ہے۔ فاروق اعظم اور مسجد میں خوشبو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعۃ المبارک کو مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجدیں خوشبودار رکھیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔ ایئر فریشنر سے کینسر ہو سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا مسجدیں عود، لوبان اور اگربتی وغیرہ سے خوشبودار رکھنا کار ثواب ہے، مگر مسجد میں ایسی دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی نہ جلائیے جس سے بارود کی بدبو نکلتی ہے، کیونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے۔ بارود کا بدبودار دھواں اندر نہ آنے پائے اتنی دور باہر سے لوبان یا اگربتی وغیرہ سلگا کر مسجد میں لائیے۔ اگربتیوں کو کسی بڑے تشت وغیرہ میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی راکھ مسجد کے فرش وغیرہ پر نہ گرے۔ اگربتی کے پیکٹ پر اگر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو تو اس کو کھرچ ڈالیے۔ مسجد نیز گھروں اور کاروں وغیرہ میں ایئر فریشنر سے خوشبو کا چھڑکاؤ مت کیجیے کہ اس کے کیمیائی مادے فضا میں پھیل جاتے ہیں اور سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچ کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ایئر فریشنر کے استعمال سے جلد کا سرطان یعنی اسکن کینسر ہو سکتا ہے۔ جہاں عرف ہو وہاں مسجد کے چندے سے خوشبو سلگانے کی اجازت ہے، اور جہاں عرف نہ ہو وہاں خوشبو کی سراحت کر کے الگ سے چندہ حاصل کریں۔ منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیے، یعنی ابھی خواہش باقی ہو تو ہاتھ روک لیجئے۔ اگر خوب ڈٹ کر کھاتے رہے اور وقت بے وقت سیخ کباب، برگر، آلو چھولے، پیزے، آئس کریم، ٹھنڈی بوتلیں وغیرہ پیٹ میں پہنچاتے رہے، پیٹ خراب ہو گیا اور خدا نہ خواستہ گندا دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری لگ گئی تو سخت امتحان ہو جائے گا، کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے، یہاں تک کہ جس وقت منہ سے بدبو آ رہی ہو اس وقت با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آنا گناہ ہے، چونکہ فکر آخرت کی کمی کے باعث لوگوں کی بھاری اکثریت میں کھانے کی ہرس زیادہ، اور آج کل ہر طرف فوڈ کلچر کا دور دورہ ہے، اس وجہ سے ایک تعداد ہے جن کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ مجھے بارہا کا تجربہ ہے کہ جب کوئی منہ قریب کر کے بات کرتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو کے سبب سانس روکنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات امام و مؤذن کو بھی گندا دہنی کا مرض ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو تو انہیں فوراً چھٹیاں لے کر علاج کرنا چاہیے، کیونکہ منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں مسجد کے اندر داخل ہونا حرام ہے۔ افسوس، بدبودار منہ والے کئی افراد معاذ اللہ عز و جل مسجد کے اندر معتکف بھی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، شرعی حکم یہ ہے کہ اگر دوران اعتکاف بھی منہ میں بدبو کا مرض ہو جائے تو اعتکاف توڑ کر مسجد سے چلا جانا ہوگا، بعد میں ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے۔
رمضان مبارک میں کباب، سموسے اور دیگر تلی ہوئی چیزیں اور طرح طرح کی مرغن غذائیں ٹھوس ٹھاس کر کھانے کے سبب منہ کی بدبودار والے مریضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ سادہ غذا اور وہ بھی بھوک سے کم کھائیے اور ہاضمہ درست رکھیے۔ نیز جب بھی کھا چکے خلال کرنے اور خوب اچھی طرح کلیاں وغیرہ کر کے منہ صاف رکھنے کی عادت بنائے، ورنہ غذا کے اجزاء دانتوں کے خلا یعنی گیپ میں رہ جاتے ہیں، سڑتے اور بدبو لاتے ہیں۔ صرف منہ ہی کی بدبو نہیں، ہر طرح کی بدبو سے مسجد کو بچانا واجب ہے۔ منہ میں بدبو ہو تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 384 پر ہے۔ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں مسجد جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لے اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچی حرام ہے، اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی بدبو سے ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے۔ حدیث میں ہے جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بدبودار مرہم لگا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں جس کے بدن میں بدبو ہو کہ اس سے نمازیوں کو ایذا ہو، مثلا معاذ اللہ گندا دہن یعنی جس کو منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہو، گندا بغل یعنی جس کے بغل سے بدبو آنے کا مرض ہو، یا جس نے خارش وغیرہ کے باعث گندھک ملی یا کوئی سا بدبودار مرہم یا لوشن لگایا ہو، اسے بھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ کچی پیاز کھانے سے بھی منہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ کچی مولی، کچی پیاز، کچا لہسن اور ہر وہ چیز کے جس کی بو ناپسند ہو اسے کھا کر مسجد میں اس وقت تک جانا جائز نہیں جب تک ہاتھ منہ وغیرہ میں بو باقی ہو کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پیاز، لہسن یا گندنا لہسن سے ملتی جلتی ایک ترکاری کھائی وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے، اور فرمایا اگر کھانا ہی چاہتے ہو تو پکا کر اس کی بو دور کر لو۔ مسجد میں کچا گوشت نہ لے جائیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں مسجد میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک کہ بو باقی ہو، اور یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں بو ہو، جیسے گندنا یہ لہسن سے ملتی جلتی ترکاری ہے، مولی کچا گوشت اور مٹی کا تیل، بو دیا سلائی جس کے رگڑنے میں بو اڑتی ہو، ریاح خارج کرنا وغیرہ وغیرہ، جس کو گندا دہنی کا عارضہ یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری یا کوئی بدبودار زخم ہو یا کوئی بدبودار دوا لگائی ہو تو جب تک بو منقطع یعنی ختم نہ ہو اس کو مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ کچا گوشت وغیرہ پاک چیز کی اگر اس طرح پیکنگ کر لی جائے کہ معمولی سی بھی بدبو نہ آئے تو اب مسجد میں لے جانے میں حرج نہیں۔ کچی پیاز والے کچومر اور رائتے سے محتاط رہیے۔ کچی پیاز والے چنے، چھولے، رائتے اور کچومر نیز کچے لہسن والے اچار، چٹنی وغیرہ کھانے سے نماز کے اوقات میں پرہیز کیجیے۔ بعض اوقات کباب، سموسے وغیرہ میں بھی کچی پیاز اور کچے لہسن کی بو محسوس ہوتی ہے، لہذا نماز سے پہلے ان کو بھی نہ کھائیے۔ ایسی بو والی چیزیں مسجد میں لانے کی بھی اجازت نہیں۔ مجمع میں اگربتی سلگانا۔ مسلمانوں کے اجتماع میں خوشبو پہنچانے کی نیت سے اگربتی وغیرہ جلانا کار ثواب ہے۔ اگر لوبان یا اگربتی کے دھوئیں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو ایسے موقع پر خوشبو نہ جلائی جائے۔ اسی طرح مجمع پر زیادہ مقدار میں خوشبودار پانی چھڑکنے سے بھی بچیں کہ عام طور پر اس سے لوگوں کو کوفت اور پریشانی ہوتی ہے۔ بدبودار منہ لے کر مسلمانوں کے مجمع میں جانے کی ممانعت۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں مسلمانوں کے مجموعوں، درس قرآن کی مجلسوں، علماء دین و اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں بدبودار منہ لے کر نہ جاؤ،
مزید فرماتے ہیں جب تک منہ میں بدبو رہے گھر میں ہی رہو، مسلمانوں کے جلسوں مجمعوں میں نہ جاؤ، حقہ پینے والے، تمباکو والے، پان کھا کر کلی نہ کرنے والوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جسے گندہ دہنی کی بیماری ہو اسے مسجدوں کی حاضری معاف ہے۔ نماز کے اوقات میں کچی پیاز کھانا کیسا؟ سوال، گندہ دہن کو مسجد کی حاضری معاف ہے تو کیا کچی پیاز والا رائتا یا کچومر یا ایسے کباب سموسے جن میں لہسن پیاز برابر پکے ہوئے نہ ہوں اور ان کی بو آتی ہو، یا مسلی ہوئی باجرے کی روٹی جس میں کچا لہسن ہوتا ہے، ایسی غذا وغیرہ جماعت سے کچھ دیر پہلے اس نیت سے کھا سکتے ہیں کہ منہ میں بو ہو جائے اور جماعت واجب نہ رہے؟ جواب، ایسا کرنا جائز نہیں۔ مثلا جہاں عشاء کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہے وہاں نماز مغرب کے بعد ایسا کچومر یا سلاد وغیرہ نہ کھائے جس میں کچی مولی یا کچی پیاز یا کچی لہسن ہو، کیونکہ اتنی جلدی منہ صاف کر کے مسجد میں پہنچنا دشوار ہوتا ہے۔ ہاں، اگر جلد منہ صاف کرنا ممکن ہے یا کسی اور وجہ سے مسجد کی حاضری سے معذور ہے، مثلا عورت، یا نماز پڑھنے میں ابھی کافی دیر ہے، اس وقت تک بو ختم ہو جائے گی تو کھانے میں مذائقہ نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کچا لہسن پیاز کھانا کہ بلا شبہ حلال ہے، اور اسے کھا کر جب تک بو زائل نہ ہو مسجد میں جانا ممنوع، مگر جو حقہ ایسا کثیف یعنی گاڑا و بے اہتمام ہو کہ معاذ اللہ تغیر باقی یعنی دیر پا بدبو پیدا کرے کہ وقت جماعت تک کلی سے بھی بکلی یعنی مکمل طور پر زائل نہ ہو، تو قرب جماعت میں اس کا پینا شرعاً ناجائز کہ اب وہ ترک جماعت و ترک سجدہ یا بدبو کے ساتھ دخول مسجد کا موجب یعنی سبب ہوگا، اور یہ دونوں ممنوع و ناجائز ہیں۔ اور یہ شرعی اصول ہے کہ ہر مباح فی نفسہ یعنی ہر وہ کام جو حقیقت میں جائز ہو مگر امر ممنوع کی طرف مؤدی یعنی ممنوع کام کرنے کی طرف لے جانے والا ہو، ممنوع و ناروا ہے۔ کچی پیاز کھاتے وقت بسم اللہ مت پڑھیے۔ فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ 506 پر ہے۔ حقہ، بیڑی، سگریٹ پینے اور کچے لہسن پیاز جیسی چیز کھانے کے وقت اور نجاست کی جگہوں میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ منہ کی بدبو معلوم کرنے کا طریقہ، اگر منہ میں کوئی تغیر رائحہ یعنی بدبو ہو تو جتنی بار مسواک اور کلیوں سے اس بدبو کا ازالہ یعنی دور کرنا ممکن ہو اتنی بار کلیاں وغیرہ کرنا لازم ہے۔ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ بدبودار کثیف گاڑا بے احتیاطی کا حقہ پینے والوں کو اس کا خیال رکھنا سخت ضروری ہے، اور ان سے زیادہ سگریٹ والے کو کہ اس کی بدبو مرکب تمباکو سے بھی سخت تر اور زیادہ دیر پا ہے، اور ان سب سے زائد اشد ضرورت تمباکو کھانے والوں کو ہے جن کے منہ میں اس کا جرم یعنی دھوئیں کے بجائے خود تمباکو کو ہی دبا رہتا اور منہ اپنی بدبو سے بسا دیتا ہے۔ یہ سب لوگ وہاں تک مسواک اور کلیاں کریں کہ منہ بالکل صاف ہو جائے اور بو کا اصلاً نشان نہ رہے، اور اس کا امتحان یوں ہے، ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے جا کر منہ کھول کر زور سے 3 بار حلق سے پوری سانس ہاتھ پر لیں اور معن یعنی فوراً سونگھے، بغیر اس کے اندر کی بدبو خود کم محسوس ہوتی ہے، اور جب منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام، نماز میں داخل ہونا منع، واللہ الہادی۔ منہ کی بدبو کا علاج، اگر کسی چیز کے کھانے کے سبب منہ میں بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا چبا کر کھائیے، نیز گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانجھیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہو تو کم خوری یعنی کھانے میں کمی کرنے کی سعادت حاصل کر کے بھوک کی برکتیں لوٹنے سے انشاءاللہ عز و جل ٹانگوں اور بدن کے مختلف حصوں کے درد، قبض، سینے کی جلن، منہ کے چھالے، بار بار ہونے والے یعنی دائمی نزلے، کھانسی اور گلے کے درد، مسوڑوں میں خون آنا وغیرہ بہت سارے امراض کے ساتھ ساتھ منہ کی بدبو سے بھی جان چھوٹ جائے گی، بھوک باقی رہے۔ اس طرح سے کم کھانے میں 80% امراض 80% امراض سے بچت ہو سکتی ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فیضان سنت کے باب پیٹ کا کفل مدینہ کا مطالعہ فرمائیے۔ اگر نفس کی حرص کا علاج ہو جائے تو کئی جسمانی اور روحانی امراض خود ہی دم توڑ جائیں۔
رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ منہ کی بدبو کا مدنی علاج۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ مندرجہ بالا درود شریف موقع بموقع ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز وجل منہ کی بدبو زائل یعنی دور ہو جائے گی۔ ایک ہی سانس میں پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ منہ بند کر کے آہستہ آہستہ ناک سے سانس لینا شروع کیجئے اور ممکنہ حد تک ہوا پھیپھڑوں میں بھر لیجئے۔ اب درود شریف پڑھنا شروع کیجئے۔ چند بار اس طرح مشق کریں گے تو سانس ٹوٹنے سے قبل انشاءاللہ عز وجل مکمل 11 بار درود شریف پڑھنے کی ترکیب بن جائے گی۔ مذکورہ طریقے پر ناک سے گہرا سانس لے کر ممکن حد تک روک رکھنے کے بعد منہ سے خارج کرنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دن بھر میں جب جب موقع ملے، بالخصوص کھلی فضا میں روزانہ چند بار تو ایسا کر ہی لینا چاہیے۔ مجھے یعنی سگے مدینہ عفیانو کو ایک سن رسیدہ یعنی بوڑھے حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ میں سانس لینے کے بعد آدھے گھنٹے تک یا کہا 2 گھنٹے تک ہوا کو اندر روک لیتا ہوں اور اس دوران اپنے ورد و وظائف بھی پڑھ سکتا ہوں۔ بقول ان حکیم صاحب کے سانس روکنے کے ایسے مشاق یعنی مشق کر کے ماہر ہو جانے والے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ صبح سانس لیتے ہیں تو شام کو نکالتے ہیں۔ استنجا خانے مسجد سے کتنی دور ہونے چاہیے؟ بارگاہ رضویت میں سوال ہوا کہ نمازیوں کے لیے استنجا خانے مسجد سے کتنی دور بنانے چاہیے۔ اس پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جواباً ارشاد فرمایا، مسجد کو بو سے بچانا واجب ہے، لہذا مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام، مسجد میں دیا سلائی یعنی بدبودار بارود والی ماچس کی تیلی سلگانا حرام، حتیٰ کہ حدیث میں ارشاد ہوا مسجد میں کچا گوشت لے جانا جائز نہیں۔ حالانکہ کچے گوشت کی بو بہت خفیف یعنی ہلکی ہے، تو جہاں سے مسجد میں بو پہنچے وہاں تک استنجا خانے بنانے کی ممانعت کی جائے گی۔ کچے گوشت کی بدبو ہلکی ہوتی ہے، جب یہ بھی مسجد میں لے جانا جائز نہیں تو کچی مچھلی لے جانا بدرجہ اولا ناجائز ہوگا، کیونکہ اس کی بو گوشت سے زیادہ تیز ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات پکانے والوں کی بے احتیاطی کے سبب اس کا سالن کھانے سے ہاتھ اور منہ میں ناگوار بو ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بو دور کیے بغیر مسجد میں نہ جائیے۔ استنجا خانوں کی جب صفائی کی جاتی ہے اس وقت بدبو کافی پھیلتی ہے، لہذا استنجا خانے اور مسجد کے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا ضروری ہے کہ صفائی کے موقع پر بھی بدبو مسجد میں داخل نہ ہو سکے۔ استنجا خانے احاطہ مسجد میں کھلتے ہوں تو ضرورتاً دیوار پاٹ کر باہر کی جانب دروازے نکال کر بھی بدبو سے مسجد کو بچایا جا سکتا ہے۔ اپنے لباس وغیرہ پر غور کرنے کی عادت بنائیے۔ مسجد میں بدبو لے جانا حرام ہے، نیز ہر طرح کے بدبو والے شخص کو داخل ہونا بھی حرام ہے۔ مسجد میں کسی تنکے سے خلال بھی نہ کریں کہ جو پابندی سے ہر کھانے کے بعد اس کے عادی نہیں ہوتے، خلال کرنے سے ان کے دانتوں سے بدبو نکلتی ہے۔ معتکف فنائے مسجد میں بھی اتنی دور دانتوں کا خلال کرے کہ بدبو اصل مسجد میں داخل نہ ہو۔ بدبودار زخم والا یا وہ مریض جس نے پیشاب یا پاخانے کی تھیلی یعنی یورین بیگ یا اسٹول بیگ لگائی ہوئی ہے وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کے لیے لی ہوئی خون یا پیشاب کی شیشی، ذبیحہ کے بوقت ذبح نکلے ہوئے خون سے آلود کپڑے وغیرہ کسی چیز میں چھپا کر بھی مسجد کے اندر نہیں لے جا سکتے۔ چنانچہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں مسجد میں نجاست لے کر جانا اگرچہ اس سے مسجد آلودہ نہ ہو یا جس کے بدن پر نجاست لگی ہو اس کو مسجد میں جانا منع ہے۔ مسجد میں کسی برتن کے اندر پیشاب کرنا یا فسد کا خون لینا، مثلا ٹیسٹ کے لیے سرنج کے ذریعے خون نکالنا بھی جائز نہیں۔ پاک بدبو چھپی ہوئی ہو، جیسا کہ اکثر لوگوں کے بدن میں پسینے کی بدبو ہوتی ہے مگر لباس کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے اور محسوس نہیں ہوتی، تو اس صورت میں مسجد کے اندر جانے میں
میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر وہ رومال میں پسینے وغیرہ کی بدبو ہے، جیسا کہ گرمی میں منہ کا پسینہ پہنچنے سے اکثر ہو جاتی ہے، تو ایسا رومال مسجد کے اندر نہ نکالے، جیب ہی میں رہنے دے۔ اگر امامہ یا ٹوپی اتارنے سے پسینے یا میل کچیل وغیرہ کی بدبو آتی ہے تو مسجد میں نہ اتارے۔ چنانچہ اس کی مثال دیتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، ہاں اگر کسی صورت سے مٹی کے تیل کی بدبو اڑا دی جائے یا اس طرح لیمپ وغیرہ میں بند کیا جائے کہ اس کی بدبو ظاہر نہ ہو تو مسجد میں جائز ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے منہ، بدن، رومال، لباس اور جوتی چپل وغیرہ پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں کہیں سے بدبو تو نہیں آ رہی، اور ایسا میلا کچیلا لباس پہن کر بھی مسجد میں نہ آئے جس سے لوگوں کو گھن آئے۔ افسوس، دنیاوی افسروں وغیرہ کے پاس تو عمدہ لباس پہن کر جائیں اور اپنے پیارے پیارے پروردگار عز و جل کے دربار میں حاضری کے وقت یعنی نماز میں نفاست یعنی صفائی اور پاکیزگی وغیرہ کا کوئی اہتمام نہ کریں۔ مسجد میں آتے وقت انسان کم از کم وہ لباس تو پہنے جو دعوتوں میں پہن کر جاتا ہے، مگر اس بات کا خیال رکھیے کہ لباس شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ مسجد میں بچے کو لانے کی ممانعت۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں اور خرید و فروخت اور جھگڑے اور آواز بلند کرنے اور حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ ایسا بچہ جس سے نجاست یعنی پیشاب وغیرہ کر دینے کا خطرہ ہو اور پاگل کو مسجد کے اندر لے جانا حرام ہے۔ اگر نجاست کا خطرہ نہ ہو تو مکروہ۔ جو لوگ جوتیاں مسجد کے اندر لے جاتے ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر نجاست لگی ہو تو صاف کر لیں، اور جوتا پہنے مسجد میں چلے جانا بے ادبی ہے۔ بچے یا پاگل یا بے ہوش یا جس پر جن آیا ہوا ہو اس کو دم کروانے کے لیے چاہے پیمپر لگا ہو تب بھی مسجد میں لے جانے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اگر آپ ایسوں کو مسجد میں لانے کی بھول کر چکے ہیں تو برائے کرم فوراً توبہ کر کے آئندہ نہ لانے کا عہد کیجیے۔ ہاں، فنائے مسجد مثلا امام صاحب کے حجرے میں لے جا سکتے ہیں، جبکہ مسجد کے اندر سے لے کر نہ گزرنا پڑے۔ گوشت مچھلی بیچنے والے کے لباس میں سخت بدبو ہوتی ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ فارغ ہو کر اچھی طرح نہائیں، صاف لباس زیبتن فرمائیں، خوشبو لگائیں اور پھر مسجد میں آئیں۔ نہانا اور خوشبو لگانا شرط نہیں، صرف مشورتاً عرض کیا ہے۔ کوئی بھی ایسی ترکیب کرے کہ بدبو مکمل طور پر زائل یعنی دور ہو جائے۔ سونے سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، سوتے میں پیٹ کی گندی ہوائیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، لہذا بیدار ہونے پر منہ میں اکثر بدبو ہوتی ہے۔ اس ضمن میں فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 375 تا 376 سے سوال جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال: سونے سے اٹھ کر آیت الکرسی پڑھنا کیسا ہے؟ بعض استاد حقہ پیتے ہیں اور شاگرد کو قرآن کریم پڑھاتے جاتے ہیں۔ جواب: سونے سے اٹھ کر ہاتھ دھو کر کلی کر لے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ اگر منہ میں حقے وغیرہ کی بدبو ہو یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو بغیر کلی کیے تلاوت نہ کرے۔ جو استاد ایسا کرتے ہیں برا کرتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ ہمارے محتر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہر وقت مہکتا رہتا تھا، مزاج مبارک میں نہایت نفاست تھی۔ مسواک سوتے وقت سرہانے رہتی، اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ الحمدللہ عز و جل سونے میں سرہانے مسواک رکھنا اور اٹھ کر مسواک کرنا سنت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے تھے۔ بعض غذاؤں کی وجہ سے پسینے میں بدبو۔ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جس کے کھانے سے بدبودار پسینہ آتا ہے، ایسے افراد غذائیں تبدیل فرمائیں۔ منہ کی صفائی کا طریقہ: جو مسواک اور کھانے کے بعد خلال نہیں کرتے، دانتوں کی صفائی کرنے میں سست ہوتے ہیں، اکثر ان کے منہ بدبودار ہوتے ہیں۔ صرف رسمی طور پر مسواک اور خلال کا تنکا دانتوں سے مس یعنی ٹچ کر دینا کافی نہیں ہوتا، مسوڑے زخمی نہ ہوں۔ اس احتیاط کے ساتھ ممکنہ صورت میں غذا کا ایک ایک ذرہ دانتوں سے نکالنا ہوگا۔
ورنہ دانتوں کے درمیان غذائی اجزاء پڑے پڑے سڑتے اور سخت سڑاند یعنی بدبو کا باعث بنتے رہیں گے۔ دانتوں کی صفائی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز کھانے اور چائے وغیرہ پینے کے بعد اور اس کے علاوہ بھی جب جب موقع ملے، مثلا بیٹھے بیٹھے کوئی کام کر رہے ہیں، اس وقت پانی کا گھونٹ منہ میں بھر لیں اور جنبش دیتے رہیں یعنی ہلاتے رہیں۔ اس طرح منہ کا کچرا اور میل کچیل صاف ہوتا رہے گا۔ سادہ پانی بھی چل جائے گا۔ اگر نمک والا قابل برداشت گرم پانی ہو تو یہ انشاءاللہ عز و جل بہترین ماؤتھ واش ثابت ہوگا۔ داڑھی کو بدبو سے بچائیے۔ داڑھی میں اکثر غذائی اجزاء اٹک جاتے ہیں۔ سونے میں بعض اوقات منہ کی بدبودار رال بھی داخل ہو جاتی ہے اور اس طرح بدبو آتی ہے، لہذا وقتاً فوقتاً صابن سے داڑھی دھو لینا مناسب ہے۔ اسی طرح سر کے بال بھی وقتاً فوقتاً دھوتے رہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے بال ہوں ان کا اکرام کرے، یعنی انہیں دھوئے، تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ خوشبودار تیل بنانے کا آسان طریقہ۔ سر میں سرسوں کا تیل ڈالنے والا سر سے ٹوپی یا امامہ اتارتا ہے تو بعض اوقات بدبو کا بھپکا نکلتا ہے، لہذا جس سے بن پڑے وہ عمدہ خوشبودار تیل ڈالے۔ خوشبودار تیل بنانے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ کھوپرے کے تیل کی شیشی میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر حل کر لیجئے۔ خوشبودار تیل تیار ہے۔ خوشبودار تیل بنانے کے مخصوص ایسنس بھی خوشبویات کی دکانوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سر کے بالوں کو وقتاً فوقتاً صابن سے دھوتے رہیے۔ ہو سکے تو روز نہائیے، جس سے بن پڑے وہ روزانہ نہائے کہ کافی حد تک بدن کی باہری بدبو زائل ہوگی اور یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ مگر معتکفین مسجد کے غسل خانوں میں بلا سخت ضرورت کے نہ نہائیں کہ نمازیوں کے لیے وضو کے پانی کی تنگی ہو سکتی ہے اور موٹر بھی بار بار چلنے کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے۔ نیز تب نہائیں جب غسل خانے فنائے مسجد میں ہوں۔ اگر خارج مسجد میں ہوں تو غسل جمعہ کی بھی اجازت نہیں، صرف فرض غسل کی اجازت ہے۔ امامہ وغیرہ کو بدبو سے بچانے کا طریقہ۔ بعض اسلامی بھائی کافی بڑے سائز کا امامہ شریف باندھنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں مگر صفائی رکھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں اور یوں بسا اوقات لاشعوری میں مسجد کے اندر بدبو پھیلانے کے جرم میں پھنس جاتے ہیں۔ لہذا مدنی التجا ہے کہ امامہ، سربند شریف اور چادر استعمال کرنے والے اسلامی بھائی موسم کے اعتبار سے یا ضرورتاً مزید جلدی انہیں دھونے کی ترکیب بناتے رہیں، ورنہ میل کچیل، پسینہ اور تیل وغیرہ کے سبب ان چیزوں میں بدبو ہو جاتی ہے۔ اگرچہ خود کو محسوس نہیں ہوتی مگر دوسروں کو بدبو کے سبب کافی گھن آتی ہے۔ خود کو اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ جس کے پاس زیادہ دیر تک کوئی مخصوص خوشبو یا بدبو ہو، اس سے اس کی ناک اٹ جاتی ہے۔ امامہ کیسا ہونا چاہیے؟ سخت ٹوپی پر بندھے بندھائے امامے کا استعمال بھی اس کے اندر بدبو پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ہو سکے تو باریک ململ کے ہلکے پھلکے کپڑے کا امامہ شریف استعمال کیجیے اور اس کے لیے کپڑے کی ایسی ٹوپی پہنیے جو سر سے چپڑی ہوئی ہو، کہ ایسی ٹوپی پہننا بھی سنت ہے جو بندھا بندھایا امامہ شریف سر پر رکھ لینے اور اتار کر رکھ دینے کے بجائے باندھتے وقت ایک ایک پیچ کر کے باندھیے اور اسی طرح کھولنے کی ترکیب کیجیے اور بار بار ہوا لگنے کی وجہ سے انشاءاللہ عز و جل بدبو بھی دور ہوگی۔ امامہ و سربند شریف، چادر اور لباس وغیرہ کو اتار کر دھوپ میں ڈالنے سے بھی پسینے وغیرہ کی بدبو دور ہو سکتی ہے۔ نیز ان پر اچھی نیتوں کے ساتھ عمدہ عطر لگاتے رہنا بھی بدبو کو دور کر سکتا ہے۔ ضمناً عطر لگانے کی نیتیں اور مواقع بھی ملاحظہ فرمائیے۔ خوشبو لگانے کی نیتیں اور مواقع۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 1، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لیے خوشبو لگاؤں گا۔ نمبر 2، لگانے سے قبل بسم اللہ۔ نمبر 3، خوشبو آنے پر لگاتے ہوئے درود شریف۔ اور نمبر 4، لگانے کے بعد ادائے شکر نعمت کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین کہوں گا۔ نمبر 5، ملائکہ۔ اور نمبر 6، مسلمانوں کو فرحت یعنی خوشی پہنچاؤں گا۔ نمبر 7، عقل بڑھے گی تو احکام شرعی یاد کرنے اور سنتیں سیکھنے پر قوت حاصل کروں گا۔ امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں، عمدہ خوشبو لگانے سے
عقل بڑھتی ہے۔ نمبر 8، لباس وغیرہ سے بدبو دور کر کے مسلمانوں کو غیبت کے گناہوں سے بچاؤں گا، کیونکہ کسی مسلمان کا لباس وغیرہ بدبودار ہو تو بلا اجازت شرعی اس کے پیچھے سے مثلاً اس طرح کہنا کہ اس کے لباس یا ہاتھوں یا منہ سے بدبو آ رہی تھی، یہ غیبت ہے۔ نمبر 9، موقع کی مناسبت سے یہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں، مثلاً نمبر 10 نماز کے لیے زینت حاصل کروں گا، نمبر 11 مسجد، نمبر 12 نماز تہجد، نمبر 13 جمعہ، نمبر 14 پیر شریف، نمبر 15 رمضان المبارک، نمبر 16 عید الفطر، نمبر 17 عید الاضحیٰ، نمبر 18 شب میلاد، نمبر 19 عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 20 جلوس میلاد، نمبر 21 شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 22 شب برات، نمبر 23 11ویں شریف، نمبر 24 یوم رضا، نمبر 25 درس قرآن و نمبر 26 حدیث، نمبر 27 تلاوت، نمبر 28 اوراد و وظائف، نمبر 29 درود شریف، نمبر 30 دینی کتاب کا مطالعہ، نمبر 31 تدریس علم دین، نمبر 32 تعلیم علم دین، نمبر 33 فتاوی نویسی، نمبر 34 دینی کتب کی تصنیف و تالیف، نمبر 35 سنتوں بھرے اجتماع، نمبر 36 اجتماع ذکر و نعت، نمبر 37 قرآن خوانی، نمبر 38 درس فیضان سنت، نمبر 39 علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، نمبر 40 سنتوں بھرا بیان کرتے وقت، نمبر 41 عالم، نمبر 42 ماں، نمبر 43 باپ، نمبر 44 مومن صالح، نمبر 45 پیر صاحب، نمبر 46 منہ مبارک کی زیارت، اور نمبر 47 مزار شریف کی حاضری کے مواقع پر بھی تعظیم کی نیت سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ جتنی اچھی اچھی نیتیں کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ نیت کا موقع بھی ہو اور وہ نیت شرعاً درست بھی ہو۔ زیادہ یاد نہ بھی رہیں تو کم از کم 2-3 نیتیں کر ہی لینی چاہیے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، آج تک ہم سے جتنی بار بھی مسجد میں بدبو لے جانے کا گناہ ہوا ہو اس سے توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی مسجد میں کسی طرح کی بدبو نہیں لے جائیں گے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل ہمیں مساجد کو خوشبودار رکھنے کی سعادت دے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ہر طرح کی ظاہری و باطنی بدبوؤں سے پاک ہو کر مسجد میں حاضری کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے خوشبودار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں گناہوں کی بدبوؤں سے نجات دے اور خوشبوؤں سے مہکتی ہوئی جنت الفردوس میں اپنے معطر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے دانت غور سے آئینے میں دیکھ لیجئے۔ خیر خواہی کے جذبے کے تحت ثواب کمانے کی حرص میں عرض ہے کہ اگر آپ کے دانت میلے کچیلے یا پیلے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ سگے مدینہ عفی عنہ کی طرف سے چند مدنی پھول قبول فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ میلے کچلے دانت دوسروں کے لیے کراہت اور گھن کا باعث ہوتے ہیں۔ ملاقاتی وغیرہ پر میلے دانت والے کی شخصیت کا اثر اچھا نہیں پڑتا۔ بکثرت پان گٹکے وغیرہ کھانے والے گویا پیسے دے کر اپنے دانتوں کا حسن تباہ کرتے منہ کا چھالا اور کینسر خریدتے ہیں۔ مسواک سنت کے مطابق اچھی طرح رگڑ رگڑ کر کیجیے۔ کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنے کا معمول بنا لیجیے۔ جب بھی کچھ کھائیں یا چائے وغیرہ پیئیں کلی بھر کر چند منٹ تک منہ میں پانی ہلاتے رہیں۔ اس طرح منہ کا اندرونی حصہ اور دانت کسی حد تک دھل جائیں گے۔ سوتے وقت حلق اور دانت اچھی طرح صاف ہونے چاہیے، ورنہ گلے میں تکلیف اور دانتوں پر میل کی تہ مضبوطی سے جمے گی۔ بند منہ کے اندر غذائی اجزاء سڑنے سے منہ میں بدبو ہوگی اور جراثیم پیٹ میں جانے سے طرح طرح کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ سونے میں پیٹ کی گندی ہوائیں اوپر کو اٹھتی ہیں، لہذا منہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ اٹھ کر فوراً ہاتھ دھو کر مسواک کر کے کلیاں کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل منہ کی بدبو جاتی رہے گی۔ بہترین منجن مناسب مقدار میں کھانے
کھانے کا سوڈا اور اتنا ہی نمک ملا کر بوتل میں ڈال لیجئے، بہترین منجن تیار ہے۔ اگر موافق ہو تو روزانہ اس سے دانت مانجیے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ دانتوں کا میل اترتا دیکھیں گے۔ بالفرض مسوڑے یا منہ میں کسی جگہ جلن وغیرہ محسوس فرمائے تو مقدار کم کر کے دیکھ لیجئے۔ اب بھی تکلیف ہو تو صفائی کی کوئی اور تدبیر کیجئے، دانت بہرحال صاف ہونے چاہیے۔ مدنی پھول، ہر طرح کی صفائی سنت اور مطلوب شریعت ہے۔ بدبو نہ دہن میں ہو، دانتوں کی صفائی ہو، مہکائی درودوں کی منہ میں تیرے بھائی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔